بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں پاکستان سے اور پاکستان سے باہر کے ممالک سے، اور بہت ساری دنیا واٹس ایپ پر ٹیلی فون پر پوچھتی ہے، اور بعض لوگ یہاں آ کر پوچھتے ہیں، بعض نہیں بہت سارے لوگ، ان کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ بتا دیجئے کہ ہمارے اوپر جادو کس نے کیا ہے، یہ تعویذات ہمارے اوپر کس نے کیے ہیں، جادو دبایا کہاں پر ہے، دفن کہاں پر کیا ہے، جادو کا دفنیہ کہاں پر ہے۔ بعض لوگ چوگاٹ کے نیچے، گھر کی دہلیز کے نیچے تعویذوں کو دبا دیتے ہیں، بعض لوگ گھر کے جو لان ہوتا ہے اس کے اندر تعویذوں کو دبا دیتے ہیں، بعض لوگ جادو کے تعویذات کو قبرستان کے اندر دفن کر دیتے ہیں، بعض لوگ جادو کے تعویذات کو چولہوں کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ اب سارے لوگ شہروں میں نہیں رہتے، جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے گھروں میں بھی گملہ یا لان ضرور کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور بعض لوگ دیہاتی ہوتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، قصبوں میں رہتے ہیں، دیہاتی زندگی گزارتے ہیں، وہاں پر لوگ چولہوں میں بھی دفن کرتے ہیں، بعض لوگ قبرستانوں میں دفن کرتے ہیں، کیونکہ تعویذات ایک قسم کے نہیں، تعویذات کی 4 قسمیں ہیں، ایک ہے آبی، ایک ہے خاکی، ایک ہے بادی، ایک ہے آتشی۔ آبی، بادی، خاکی، آتشی۔ آتشی تعویذات جو ہیں وہ آگ میں جلائے بھی جاتے ہیں اور چولہے کے اندر دفن بھی کیے جاتے ہیں، جہاں تندور ہوتا ہے روٹیاں لگانے والا اس کے اندر دفن کر دیتے ہیں، جہاں چولہا ہوتا ہے روٹیاں پکانے والا، سالن بنانے والا، اس چولہے کے نیچے گڑھا کھود کے دفن کر کے اوپر فرش بھی لگا دیتے ہیں۔ وہ دائمی طور پر چولہے کے اندر تعویذ رہتے ہیں، جوں جوں اوپر آگ جلتی ہے اس انسان کی، جس انسان کے لیے وہ آتشی تعویذ لکھے گئے ہیں، کروائے گئے ہیں یا کیے گئے ہیں، وہ تعویذات وہاں اس کے چولہے کے اندر جب تک اوپر آگ جلتی رہتی ہے اور اس کا آپ توڑ نہیں کرواتے، تریاک نہیں کرواتے، اس کی کاٹ نہیں کرواتے، اس وقت تک اس مریض کو جس کے لیے وہ تعویذات کیے گئے ہیں، اس مریض کے جسم کے اندر آگ لگتی ہے، اس مریض کے جسم کے اندر آگ بھڑکتی ہے اور اس کا دل کہیں نہیں لگتا، آگ اس کے وجود کے اندر محسوس ہوتی ہے، اس کا جسم تپتا رہتا ہے، اس کے سر سے آگ نکلتی ہے، وجود سے آگ نکلتی ہے، پاؤں سے آگ نکلتی ہے، ہاتھ کی تلیوں سے آگ نکلتی ہے، اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے، اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ آگ نکلنے کا مطلب وہ حرارت ہے، وہ تپش ہے جو اس کے وجود کے اندر سے نکلتی ہے۔ ایسے تعویذات کا پتہ نہیں چلتا، بعض لوگ ان کو باہر بھی دفن کر کے اوپر آگ لگا دیتے ہیں، اور بعض لوگ بادی تعویذات کرتے ہیں۔ بادی تعویذات ہوتے ہیں جو درختوں کے ساتھ باندھے جاتے ہیں، اور بعض آبی ہوتے ہیں جو پانی میں گھول کے پلائے بھی جاتے ہیں، اور بعض اوقات دریا کے تہہ میں ان کو دفن کیا جاتا ہے، جب دریا سوکھ جاتا ہے یا اس کے کناروں کے ساتھ اس کو گڑھا کھود کے ان تعویذات کو دفن کیا جاتا ہے۔ ان تعویذات کو، ان نقوش کو آبی کہتے ہیں، جو پانی والے ان کو آبی کہتے ہیں۔ تو جو پانی کے اندر دفن کیے جاتے ہیں، یعنی گیلی جگہ پر جو دفن کیے جاتے ہیں، یا پانی میں گھول کر مریض کو پلائے جاتے ہیں، یا پانی میں گھول کر پانی کے چھینٹے گھروں میں مارے جاتے ہیں، یا یہ عمل اس طرح بھی کیا جاتا ہے کہ گھر سے دور اگر کوئی دوسرے ملک میں ہے، دوسرے شہر میں ہے، تو وہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر پانی کی لپ بھر کے اس کی طرف تصور کر کے پھینکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی گھر کے اندر کمرے میں بیٹھے ہوئے ایسے لگتا ہے پانی کے، تازہ پانی کے چھینٹے کسی نے پھینک دیے ہیں، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے کسی نے پھینک دیے ہیں، جبکہ کوئی آسمان ابر آلود بھی نہیں ہے بلکہ کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، تو اس طرح محسوس ہوتا ہے مریض کو۔ تو اس طرح کے تعویذات گھول کے پلائے بھی جاتے ہیں۔ اور بادی تعویذات وہ ہوتے ہیں جو درختوں کے ساتھ باندھے جاتے ہیں، کسی کو بے چین، بے قرار کرنے کے لیے، اور کسی کا سکون برباد کرنے کے لیے، اور سکون تباہ کرنے کے لیے، اس کا اطمینان ختم کرنے کے لیے وہ تعویذات امرود، انار، جامن، توت، شتوت، لکاٹ اور اس طرح کے پھلدار پودوں کی باریک ٹہنیوں کے ساتھ باندھے جاتے ہیں۔ اس طرح 4 قسمیں ہیں، آبی، بادی، خاکی اور آتشی تعویذات، 4 قسم کی۔ تو یہ جادو بھی کیا جاتا ہے، اور نوری علم کے اندر بھی اس کے تعویذات ہیں، لیکن نوری علم کے اندر کسی کا خانہ خراب کرنے کے لیے نہیں ہے، دشمن سے نجات کے لیے ہے، دشمن کی شرارتوں کو روکنے کے لیے ہے، دشمن کی جو دین، دنیا، عزت، وقار
اور علم دین کا دشمن ہے، دین اسلام کا دشمن ہے، ان کے لیے ایسے عمل کیے جائیں جیسے سورۃ تبت یدا کا عمل ہے، سورۃ کوثر کی آخری آیت کا عمل ہے، اور اسی طرح سورۃ فیل کا عمل ہے۔ اس طرح کچھ اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں دشمن کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کے لیے۔ تو اس طرح ہمارے چینل پر ایک عمل ہے کچی اینٹ والا، چھری کی نوک کے ساتھ سورہ تبت یدا لکھنے والا عمل ہے، بہت مجرب ہے، بڑا مؤثر ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس کو کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن اس کی خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو 12 لوگوں تک فارورڈ کر دیں، شیئر کر دیں۔ کچی اینٹ کے اوپر دشمن کی تباہی والا عمل سورہ تبت یدا کا بڑا مشہور ہے، بڑے لوگ کرتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ وہ انسان نجائز طور پر نہ کرے۔ اگر کوئی نجائز طور پہ کرے گا تو اس کا گنہگار وہی ہوگا اور اس کا ذمہ دار بھی وہی ہوگا۔ آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سحر اور جادو اگر کسی کے مکان میں دفن کر دیا گیا ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا، سحر کر کے کہاں دفن کیا، جادو کر کے کہاں دفن کیا، جادو کے گڈے بنا دیتے ہیں، پتلے بنا دیتے ہیں، ان کے اندر سوئیاں گاڑ دیتے ہیں، ان کے اندر مختلف طرح کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، لیمن کے اوپر بھی سوئیاں گاڑ دیتے ہیں، اور اس طرح پتلے بنا کے اس کی ناف کے اوپر، اس کے حلق کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، سینے کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر، آنکھوں کے اندر، کانوں کے اندر اس کے سوئیاں چبھو دی جاتی ہیں، معدے کے اندر۔ ایسے مریض کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے اس کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے وجود کے اندر سوئیاں چبھ رہی ہیں، اس کے دماغ کے اندر، اس کے دل کے اندر تکلیف، مقصد ہوتا ہے تکلیف دینا، کہ مریض تکلیف کے اندر مبتلا رہے، اذیت میں مبتلا رہے، اذیت کے اندر مبتلا رہے، تو وہ جادو کے جو موکلات ہیں وہ اس کو تکلیف دیتے رہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان کی کھوج لگانا چاہتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں بتا دیں، تو کوئی بتاتا نہیں ہے اور بتانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایسا عمل دے رہا ہوں، ایک ایسا عمل، اس عمل کی برکت سے آپ خود ڈھونڈ سکیں گے کہ یہ دفنیہ کہاں پر ہے۔ اگر آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ خود اپنے گھر کے اندر سحر کو، جادو کو ڈھونڈ سکیں گے۔ وہ تویزات آپ کے الماریوں کے اندر رکھے ہیں، آپ کے بیڈ کے پایوں کے نیچے رکھے ہیں، آپ کی سیف الماریوں کے پایوں کے نیچے رکھے ہیں، آپ کے کپڑوں کی الماری کے اندر، بریف کیس کے اندر، اٹیچی کیس کے اندر، آپ کی تجوری کے اندر، جہاں کہیں بھی وہ تویزات چھپے ہوں گے، چاہے وہ زمین کے اندر ہیں یا زمین سے باہر ہیں، کسی بھی جگہ پر وہ سحر، وہ جادو دفن ہے یا چھپا ہوا ہے، تو پھر آپ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی سورۃ الانفطار، اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر، ایک پانی کا جگ رکھ لیں، اس کے اوپر پڑھیں، اور پھر اس پانی کو ایک شاور کے اندر ڈال دیں اور اس شاور کا چھڑکاؤ پورے گھر کے اندر کر دیں۔ 3 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، 1 مرتبہ تسمیہ کے ساتھ، 1 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ، 3 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر پھونک لگا دیں، پھر پورے گھر کی دیواروں پہ چھڑک دیں۔ انشاءاللہ تعالی اسی رات، جس رات آپ چھڑکیں گے، اسی رات خواب کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا تویزات کہاں دفن ہیں، کہاں چھپے ہوئے ہیں، کہاں رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ سحر، وہ جادو جو چھپا ہوگا آپ کے گھر کے اندر، کہیں بھی کسی بھی کونے میں چھپا ہوگا، یا زمین کے اندر دفن کیا ہوگا، یا گھر کی چوکھٹ کے نیچے، دہلیز کے نیچے، یا بنیادوں کے نیچے، جہاں کہیں بھی چھپا ہوگا، وہ آپ کی اوپر اللہ تبارک و تعالی ظاہر فرما دے گا قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی برکت سے۔ یہ سورہ مبارکہ سکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ عمل کریں، آپ کو سب معلوم ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھیجیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کر بھلا ہو، بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔